آنکھ کا دیکھنا تو اصل دیکھنا ہے نا، دل کا دیکھنا تو ایک اس کا، وہ تو اس کا آنکھ سے دیکھ رہا ہے، حقیقت تو نہیں ہے نا، حقیقت تو آنکھ سے ہی دیکھنا ہے نا۔ دل کو شیخ لیتے ہیں مطلب ایک آئینے کے طور پہ، قلب ہے ایک آئینہ، آئینے پہ عکس پڑتا ہے، تو آپ اس آئینے کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب آپ سامنے ادھر شیشہ لگا ہو، میں آپ کو شیشے کے تھرو دیکھ رہا ہوں تو میں آپ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ رہا، اب شیشے کی جو اندر مسائل ہیں، اگر وہ چھوٹا امیج کر رہا ہے، بڑا کر رہا ہے، اگر اس کے اندر کوئی ڈسٹورشن آ رہی ہے، ہاں جتنی آ رہی ہے وہ جو شیشے کے مسائل ہیں، میں ان مسائل سے آپ کو دیکھ کے اگر میں سمجھوں کہ آپ ایسے ہی ہیں تو میری غلطی ہے، لیکن جب میں آپ کو ڈائریکٹ دیکھ رہا ہوں تو بیچ میں تو کوئی آئینہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو میں حقیقت پہ دیکھ رہا ہوں۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ قلب میں سے جب دیکھنا ہے تو وہ قلب کی صفائی ستھرائی کے حساب سے ہے، جس کا قلب زیادہ صاف ستھرا ہوگا اس کو بالکل صحیح نظر آئے گا، جس کے قلب کے اندر ہی وہ جس طرح سے آئینے میں وہ مسائل آتے ہیں، قلب میں مسائل ہیں، اس کو وہی صورت نظر آئے گی، لیکن حق کی وہ صورت نہیں، حق تو اپنی کمال پہ ہے نا۔ تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ انتہا جو ہے وہ نظروں سے دیکھنا ہی ہے، تو بس آپ ڈائریکٹ دیکھیں گے تو یعنی کہ قیامت میں جو نہیں آپ کو نظروں سے ہی دیدار ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید۔ ہماری جو لاسٹ بیٹھک تھی اس میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے رسائل ابن عربی میں سے رسالہ ہے تاج التراجم، اور تاج التراجم کا جو ہم نے بیان پڑھا تھا وہ تھا بیان قضا، اور آج جو پڑھنا ہے وہ ہے بیان احسان۔ اس کا پیج نمبر ہے 269۔ سہیب خان صاحب آ گئے ہیں، السلام کہہ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشارہ: حجاب عزت نہ اٹھتا ہے اور نہ اس کا اٹھنا ممکن ہے۔ جنت عدن میں آخری حجاب جو اٹھے گا وہ اس کے چہرے سے کبریائی کی چادر ہوگی، جیسا کہ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خبر مروی ہے، بس یہیں تک ہی ہے۔ تو جی بتائیں جی، اشارہ بھی حجاب عزت نہ اٹھتا ہے، اس کا حاشیہ بھی ہے، حاشیہ نمبر ہے پڑھ لینا پہلے، اس کے بعد پھر 54 نمبر، حاشیہ نمبر 54 ہے جی۔ شیخ اکبر لکھتے ہیں حجاب عزت حیرت اور بے بصری ہے، یہ وہ حائل رکاوٹ ہے جو کسی معاملے کی تہ تک جانے سے روکتی ہے، یہ معرفت ذات پر لگا ایسا تالا ہے جسے کوئی کھول نہیں سکتا، لہٰذا اس ذات کو جانا نہیں جا سکتا۔ اسی راز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شریعت نے بھی ذات باری تعالیٰ میں غور و فکر سے منع کیا، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے چکنا کرتا ہے کہ تم اس میں غور و فکر شروع کر دو۔ یہ تو سارا ہم کتاب العجب کے مقدمے میں ساری تفصیل سے پڑھ چکے تھے نا، کہ حجاب عزت بھی بلکہ اس کے اندر آیا تھا۔ تو یہ حجاب عزت وہی ہے نا کہ ذات کا جو حجاب ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس تک رسائی نہیں ہے، تو کوئی بھی ہے نہ اپنے علم سے پہنچ سکتا ہے، نہ اپنی عقل سے پہنچ سکتا ہے، نہ معرفت سے، تو نہ کشف سے، کسی صورت بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس کے بعد یہ تو بنیادی اس کا ہوگا نا، آپ اشارہ دیکھتے ہیں، اشارہ کیا ہے؟ یہ تھا کہ اب دیکھیں جیسے کہ نہ اٹھتا ہے نہ اٹھنا ممکن ہے، لیکن جنت عدن میں جو آخری حجاب اٹھے گا وہ اس کے چہرے کی کبریائی کی چادر ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ بالکل بے حجاب ہو گیا آپ لوگوں کے سامنے آئے گا، وہاں پہ بھی وہ ایک پردہ رہے گا۔ ہاں تو بس یہ وہ تو وہی سادہ سی بات ہے، وہی بات ہے جو شیخ کہتے ہیں کہ جی نہ اٹھنا ہے، نہ ادھر اٹھنا ہے، نہ ادھر اٹھنا ہے۔ ہاں جو دیدار ہوگا تو وہ بھی حجابات کے پیچھے سے ہوگا۔ تو وہ بتایا کہ جی جو آخری حجاب اٹھے گا وہ یہ والا ہوگا، جیسا کہ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر مروی ہے۔ کون سی خبر؟ یہی کہ آپ قیامت والے دن دیدار ہوگا یا جنت میں دیدار ہوگا۔ تو خبر بھی ہے نا کہ 3 حجابات ہوں گے تو اس کے اندر دیدار ہوگا، مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ، لیکن اس طرح سے ہے وہ۔ اس کا نام چونکہ احسان ہے نا، تو یہ احسان سے جڑا ہے، احسان کا مطلب ہوتا ہے مشاہدہ دیکھنا، تو اس وجہ سے وہ احسان اردو میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی کے اوپر احسان کرنا، لیکن عربی میں جو احسان کا مطلب ہے نا، تو یہ وہ جو حدیث ہے کہ اسلام، ایمان اور احسان، تو احسان میں کہ جی اللہ کی ایسے بد کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، تو دیکھنے سے، تو اس وجہ سے شیخ نے اس کو دیدار احسان کے ساتھ اس سے جوڑا ہے، اور یہ حجاب کی اس میں بات کی ہے۔ اچھا جی، آگے ہے لطیفہ، وہ پڑھتے ہیں۔ تیرا حق کو دیکھنا بھی حق کی
طرف سے تجھ پر حجاب ہے. بس تیرا حق کو دیکھنا بھی حق کی طرف سے تجھ پر حجاب ہے. تیرا حق کو دیکھنا. اب دیکھو تیرا حق کو دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ اب ہم دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اگر دیکھ رہے ہیں وہ حق ہی دیکھ رہے ہیں نا. اگر ہم کچھ بھی دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی مظاہر ہیں، جتنے نظارے ہیں، جو چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن حجاب کے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں. وہ چیز حجاب ہے اس کے اوپر. ہاں آگے وہ چیز جو ہے وہ خود حجاب ہے. اس وجہ سے اس کو کہا ہے کہ تیرا حق کو دیکھنا بھی حق کی طرف سے تجھ پر حجاب ہے. یہ حق کی طرف سے، یعنی یہ حق کی طرف سے تجھ پر حجاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں. اللہ کا خیریت سے رکھیں. ابھی ہم نے باب احسان شروع کیا ہے آج. باب احسان. ہاں جی، بیان احسان. بیان احسان شروع کیا. مشاہدے کے سینس. مشاہدہ. احسان کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، دیدار کرنا، مشاہدہ کرنا عربی میں. یہ پیج نمبر 269 ہے. تو یہ پہلے ہم نے ایک بڑا اشارہ اس میں وہ سادہ سا تھا، اس میں یہی چلیں آپ آئیں تو دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ تھا کہ حجاب عزت نہ اٹھتا ہے اور نہ ہی اس کا اٹھنا ممکن ہے. اور جنت عدن میں آخری حجاب جو اٹھے گا وہ اس کے چہرے سے کبریائی کی چادر ہوگی، جیسا کہ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خبر، مطلب ایک جو خبر ہے وہ بھی مروی ہے، حدیث ہے. یعنی یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی ممکن نہیں ہے، چاہے وہ دیدار کے حساب سے، نہ یہاں پہ اور نہ وہاں پہ. جنت عدن میں بھی جو ہم اس کا دیدار کریں گے وہ بھی حجابات کے پیچھے سے ہی ہوگا، بالکل بے حجاب ہو کے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کی کبریائی والی چادر اترے گی یا وہاں پہ اس کے چہرے سے کبریائی والی چادر، پھر بھی اس کے وہ جو چادر ہوگی وہ موجود ہی ہوگی. آخری حجاب جو اٹھے گا وہ اس کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی. ابھی تو ہم مطلب اس کے کبر وہاں پہ، یہاں پہ تو وہ موجود ہے لیکن وہاں پہ وہ کبریائی والی چادر بھی اترے گی، لیکن پھر بھی اس حجاب کے پیچھے سے ہم اسے دیکھیں گے بالکل بے حجاب وہاں پہ بھی نہیں ہے. کیونکہ حجاب عزت الگ ہے اور حجاب کبریائی الگ ہے. ہاں یہ ہم سارے کتاب الحجت میں پڑھ چکے ہیں، ساری تفصیل آ چکی ہے، مقدمے میں بھی آ چکی ہے. کیونکہ حجاب عزت جو ہے نا وہ جو ایک آیت ہے قرآن کریم کی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تو وہ اس میں حجاب عزت کا ذکر ہے. اور حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے. یہ حاشیہ بھی ہم نے پڑھا، یہ 54 نمبر. ایک حدیث مبارکہ بھی اللہ پاک کریم بیشی معاف فرمائے، جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جنہیں رب اور میرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، وہ اللہ تعالیٰ کے عزت کے حجاب میں. تو یہ جو حجاب ہے یہ تو اٹھے گا نہیں، نہ یہاں پہ نہ وہاں پہ. حجاب پھر بھی رہے گا. پھر اگلا لطیفہ ہے جی کہ لطیفہ تیرا حق کو دیکھنا بھی حق کی طرف سے تجھ پر حجاب ہے. تیرا حق کو دیکھنا، اب دنیا کے اندر ہم اگر حق کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی حجاب کے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں. جو بھی چیز ہے وہ حجاب ہے، اس کے سامنے ہے، سارے مظاہر سارے اسی کے ہی ہیں، لیکن ہم اس طرح سے بے حجاب اس کو نہیں دیکھ رہے، وہ ایک حجاب کے پیچھے سے اس کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلا اشارہ ہے جی، اگلا بس یہیں تک پڑھا تھا. تو اگلا ہے مومنین کو یہ اشارہ ہے، مومنین کو یہ علم نہ ہوگا کہ انہوں نے حق کو دیکھا، ہاں جب وہ اپنے محلات میں واپس لوٹتے وقت اسے ضبط کر رہے ہوں گے. جو دیکھا حق میسور نہیں کہ ضبط میں آ جائے، اس وقت عارف جانے گا اس نے کسے دیکھا. یعنی جب دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تو ہوش ہی نہیں ہوگا نا، کہ اس وقت تو اس وقت وہ ایسی کیفیت میں ہوگی انہیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کچھ دیکھا. جب محلات میں واپس آئیں گے، کیونکہ جنت عدن میں وہ ہمیشہ کے لیے دیدار تو نہیں ہے، وہاں پہ کچھ ٹائم کے لیے جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، دیدار کرنے کے بعد جب واپس اپنے محلات میں جب واپس جائیں گے تو پھر انہیں پتہ لگے گا ہم نے کیا دیکھا. پھر وہ اپنے مائنڈ میں تھوڑا اس کو ریکال کریں گے، تو پھر کہیں گے اچھا یہ چیز ہم نے دیکھی. تو پھر وہ جو عارف ہوگا وہ جانے گا کہ ہم نے کیا دیکھا. جو عارفین ہوں گے پھر انہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے کیا چیز دیکھی. ایک حدیث ایسی بھی ہے نا جس میں فرمایا کہ جب وہ ایک مقام ہے، شاید مقام کسیب مقام کسیب ہے جہاں پہ دیدار کرایا جائے گا، اور یہ سب کے لیے بھی نہیں ہے، یہ چند کے لیے، سلیکٹڈ کے لیے ان کو وہاں پہ دعوت دی جائے گی کہ آپ آئیں اور آ کے دیدار کریں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا دیدار کرائے گی، وہ ظاہر ذات کا تو نہیں ہوگا، لیکن جب وہ دیدار ہوگا تو وہ سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے. اور پھر وہ بڑا لمبی ڈیوریشن ہے، پرابلی 70 سال ہے یا کچھ 70,000 سال ہے، بے ہوش رہیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر شاید اسی طرح تمنا کریں گے. حل میں مزید والی بھی یہ شیخ نے بھی اس میں تفصیل ذکر کی ہوئی ہے. ہم نے کسی کتاب میں اس کو تفصیل سے بھی نقل کیا ہے، لیکن فی الحال وہ ذہن میں نہیں ہے. جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا بالکل اسی طرح ہی ہے. تو لیکن شیخ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ جب وہ بے ہوش ہوں گے، اور پھر ایک حدیث یہ بھی ہے کہ فرشتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ ان کو ان کے گھروں میں چھوڑاؤ.
تو پھر جب گھروں میں جائیں گے تو وہاں پر جب جائیں گے تو دیکھیں گے کہ جو ان کے وہ غلمان تھے یا عوریں شوریں تھی یا جو بھی تھے وہ ان میں بھی ان کو وہی نظر آئے گا. تو وہ کہیں گے کہ جی جب ہم آپ کو چھوڑ کے گئے تھے تو آپ کسی اور صورت تھی اور کیفیت تھے, ابھی آئے ہیں تو کچھ اور ہیں. وہ ان کو دیکھیں گے تو ان میں ان کو دیدار نظر آئے گا کہ آپ جب گئے تھے تو کچھ اور تھے, واپس آئے تو واپس اب آپ آئے ہیں تو نور ہے اور یہ ہے. تو اس طرح کر کے تو یہاں پر صرف شیخ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رویت, اصل میں تو یہ رویت ہے نا, دیدار جو ہے نا وہ عربی لفظ رویت کا ہے. تو رویت میں فنا ہے اور مشاہدے میں جو نہیں ہے وہ آپ اس کو بقا بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کا ادراک ہے. تو جب وہ دیدار کر رہے ہوں گے رویت کے معاملے میں تو اس ٹائم وہ فنا ہو جائیں گے, یعنی کہ ہوش اپنے گنوا بیٹھیں گے. لیکن جب واپس جائیں گے اس کو ریکال کریں گے, قلب میں جو ان کا عکس آئے گا پھر اس عکس سے لذت پائیں گے. یعنی جب دیدار کر رہے ہوں گے اس وقت لذت نہیں ہے, اس وقت تو بے ہوشی ہے, اس وقت تو مطلب مدہوش ہو جائیں گے, انہیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں. جب واپس آئیں گے تو لذت اس وقت ہے جب وہ دوبارہ سے اس کو اپنے اس قلب میں محسوس کریں گے, یاد کریں گے. تو پھر یہ بیٹا 2 ٹرمز میں آپ کو یہی بتانے لگا تھا. رویت کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنا, اور مشاہدے کا مطلب ہوتا ہے دل میں, خیال میں دیکھنے کے بعد اس کو سوچ کے دل میں لے کے آنا. تو رویت دیکھیں گے آنکھوں سے, اور مشاہدے کا مطلب واپس آ کے تو سوچ کے وہ جب بندہ کرتا ہے اس کو مشاہدہ کہتا ہے. مطلب یاد کرنا, یاد کہہ لیں یا مطلب خیال میں اس کو لے کے آنا کہ میں نے کیا دیکھا تھا, دیکھی ہوئی چیز کے بارے میں. ہاں دیکھی ہوئی چیز کے بارے میں. چلیں, یہ راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو دوست ہیں ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی. تو یہ جی ابھی فی الحال اتنے مائک تو ہم نہیں جمع کر سکتے کہ لائیو میں ساروں کی آواز آئے. جب ہم اس کی ریکارڈنگ چڑھائیں گے تو یہ ساری آوازیں ہم اس کو جمع کر دیں گے. ابھی فی الحال اتنے مائک ایک لگ نہیں سکتے کہ ایک موبائل کے ساتھ ایک مائک ہی لگتا ہے. تو اس وجہ سے بس آپ گزارا کریں ہماری آوازوں پہ ہی, باقی ریکارڈنگ بعد میں دیکھیں گے تو سب کی آوازیں آ جائیں گی. یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو پھر اس میں دیکھ لیجیے گا. اچھا جی ٹھیک ہے, یہ تو کلیئر ہے. اگلا یہ اشارہ. ابو طالب مکی فرماتے ہیں وہ جس جیسی کوئی شے نہیں اسے وہی دیکھ سکتا ہے جس جیسی کوئی شے نہیں. یعنی اسے وہ خود ہی دیکھ سکتا ہے, خود کو وہ خود ہی دیکھ سکتا ہے, کوئی دوسرا بندہ تو اس کو نہیں دیکھ سکتا. ہاں اس کا مطلب یہی ہے جی. آپ اس میں کچھ ایڈیشن, یہ واضح ہے بالکل, یعنی کہ حق تعالیٰ کو حق تعالیٰ ہی دیکھ سکتا ہے اور کوئی مخلوق تو دیکھ نہیں سکتی, کیونکہ ان کے تو ادراک میں ہے, ان کے تو بس میں ہے نہیں کہ وہ دیکھ سکے. اور اس لیول میں کیونکہ کوئی ہے نہیں تو اس لیے پاسبل ہی نہیں ہے. پاسبل ہی نہیں ہے. مطلب یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ دیدار کی بات بھی کرتے ہیں نا تو ان کے لیے بنیادی اصول شیخ نے یہ بتا دیا کہ بھائی اگر دیدار کی تم بات کرتے ہو تو ایک تو حجابات کے پیچھے سے دیدار اگر ہوگا جو بھی ہوگا, لیکن اگر تم کہو کہ جی تم اس ذات کا احاطہ کر لو گے یا ذات کا حقیقی دیدار کر لو گے تو ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس کو اس کے سوا کو دیکھ نہیں سکتا یا اس کے حقیقت کو کوئی جان نہیں سکتا. مطلب اس کی تجلی کی کوئی آپ ایک قسم دیکھ لیں گے, کسی ایک تجلی میں وہ آپ کو کچھ دکھا دے, ہاں, لیکن اس کی حقیقت کا احاطہ نہیں ہو سکتا. یہ اس کی طرف اشارہ. اشارہ. تیرا حق کو دیکھنا مشہود بھی ہے اور شاہد بھی. حق مشہود ہے اور شاہد وہ خیال ہے جو اس کی دید سے تجھے حاصل ہوا, یہی تیرے ساتھ واپس لوٹتا ہے. اب حاشیہ بھی ہے 55 نمبر, وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد اس کو یہ اسی پہلے سے ریلیٹڈ ہے نا, جب وہ واپس آئے, ہاں واپس آئے تو جو دیکھا وہ تو ادھر رہ گیا, تو شاید جو عکس تھا وہ لے کے لوٹے. اچھا جی, شیخ اکبر, یہ حاشیہ میں پڑھنے لگوں جی. شیخ اکبر اصطلاحات صوفیہ میں شاہد کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں, مشاہدہ کرنے والے کے دل میں مشاہدے کے اثرات شاہد کہلاتے ہیں. یہ در حقیقت مشہود کی صورت کا دل میں نقش ہونا ہی ہے. یعنی اس کا دل میں نقش ہو نا, وہ جو دیکھا اس کا جو دل میں عکس آ گیا, نقش ہو گیا, واپس گیا, ریکال کیا اس کو, تو اس سے جو لذت پائی جی وہ سادہ اس کی طرف اشارہ. پھر تو وہ جب بھی, پھر تو وہ ایک دفعہ اگر دیدار کر لیا تو پھر وہ جب بھی آنکھ بند کریں گے یا ویسے ہی اس کو مطلب اپنے دل کے اندر اس کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو سوچیں گے, مشاہدہ کریں گے, تو پھر سمجھ لیں کہ وہ دوبارہ سے اس صورت سامنے آ جائے گی, وہ اس کا مشاہدہ کریں گے. شیخ نے نا میرے خیال میں اس میں جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ اس کو شاہد کی ڈیفینیشن کو تھوڑا فردر ریفائن اور تھوڑا پیوریفائی کر دیا, اپ گریڈ کر دیا. ویسے شاہد کہتے ہیں دیکھنے والے کو, گواہ کو, تو نہیں, لیکن یہ شیخ کی اصطلاح ہے اندر. ہاں, یہ شیخ کی اصل میں اصطلاح ہے, اصل اصطلاح ہے. تو شیخ کے نزدیک دیکھنا مشاہدے میں اور رویت میں فرق ہی یہی ہے. مشاہدہ ہے آنکھ سے دیکھنا, نہیں, رویت ہے آنکھ سے دیکھنا, مشاہدہ ہے قلب سے دیکھنا. تو یہ شاید اسی وجہ سے کہا نا کہ وہ قلب میں دیکھے. ہاں, جو قلب سے دیکھ رہا ہے اس کو شاہد کہتے ہیں. ہاں, اس کو شاہد کہیں گے. اور آنکھ سے دیکھ رہا ہے اس کو شاہد نہیں کہیں گے, اس کو رویت کہیں گے. یہ فرق ہے دونوں کا. اصل میں اردو میں تو سب سیم ہی لگتا ہے نا کہ وہ بھی دیکھ رہا ہے, یہ بھی دیکھ رہا ہے. تو وہ رویت حلال کمیٹی ہے, شاہد حلال کمیٹی نہیں ہے.
नहीं नॉर्मली उर्फ आम में जो शाहिद का मतलब हाँ, होता है गवाही देना, वो तो देखने वाला, सामने हाजिर। हाँ, ये वो मतलब वही ये होता है। टर्म है ना वो शेख की, तो क्योंकि वो शेख स्पेसिफिकली किसी खास जगह पे उसको यूज करते हैं। नहीं, शेख तो फिर अपना नहीं, उनका वो शेख एक जब भी इस्तेमाल करेंगे ना मुशाहिदे का वो इसी शायद, मानों में इसी में करेंगे, वो उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि शेख की अपनी इस्तिलाहत हैं इसमें। तो ये रोयत और शायद का नदीम फर्क साहब को है। कैफे का इंतजाम हो सकता है? हो जाएगा। ये पानी पड़ा हुआ है, बोतल पूरी पड़ी है, अगर है तो रख दें इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कि अगला इशारा पढ़ते हैं। ये तो ठीक है ना, उसमें हाँ, कोई- ये कुछ वाज़ेह है, ऐड सारे करना है वाज़ेह आसान है ये तो। तो। इशारा कुलूब का देखना उसकी सफाई और उसके नूर के हिसाब से है। कुलूब का देखना उनकी सफाई नहीं होना चाहिए। कुलूब का देखना उनकी है ना, कुलूब का देखना उनकी सफाई और उनके नूर के हिसाब से है, और नज़रों का देखना कुलूब के मुताबिक है। आँख ज़्यादा कामिल है, इसीलिए इंतहा भी आँख से देखना है। क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह देखता है? दुनिया में तो हक़ को बसीरत से देखता है, और आखिरत में बसर से देखेगा। चूँकि तू बेहतर की तरफ जाता है, सो आँख से देखना बेहतर है। दिल के देखने से आँख का देखना उसको आँख का देखना तो असल देखना असल है ना, देखना है। दिल का देखना तो वो एक तो एक उसका- मुशाहिदा है, वो तो उसका आँख से मतलब देख आँख से रहा है, हकीकत तो नहीं देख रहा ना। हकीकत तो आँख से ही देखना है ना। दिल को शेख लेते हैं मतलब एक आईने के तौर पे। कल्ब है एक आईना, आईने पे अक्स पड़ता है, तो आप उस आईने को अगर आप देख रहे हैं, मतलब आप सामने इधर शीशा लगा हो, मैं आपको शीशे के थ्रू देख रहा हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट नहीं देख रहा। अब शीशे की जो अंदर मसाइल हैं, अगर वो छोटा इमेज कर रहा है, बड़ा कर रहा है, अगर उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन आ रही है, हाँ कलर चेंज जितनी आ रही है, वो जो शीशे के मसाइल है, मैं उन मसाइल से आपको देख के अगर मैं समझूँ कि आप ऐसे ही हैं तो मेरी गलती है। लेकिन जब मैं आपको डायरेक्ट देख रहा हूँ तो बीच में तो कोई आईना नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं हकीकत पे देख रहा हूँ। तो शेख कह रहे हैं कि कल्ब में से जब देखना है तो वो कल्ब की सफाई सुथराई के हिसाब से है। जिसका कल्ब ज़्यादा साफ़ सुथरा होगा उसको बिल्कुल सही नज़र आएगा। जिसके कल्ब के अंदर ही वो जिस तरह से आईने में वो मसाइल आते हैं, कल्ब में मसाइल हैं, उसको वही सूरत नज़र आएगी। लेकिन हक़ की वो सूरत नहीं है, हक़ तो अपनी कमाल पे है ना। तो इस वजह से कह रहे हैं कि इंतहा जो है वो नज़रों से देखना ही है, तो बस आप डायरेक्ट देखेंगे तो यानी कि क़यामत में जो नहीं आपको नज़रों से ही दीदार होगा। अच्छा, लेकिन इसमें एक जुमला वापस है, आके जो हाँ ठीक है, गुड़ डाल दो। इसमें एक जुमला है, कौन सा? खैर है, मूंगफली नीचे बैठ जाएंगी ना, हम कौन सा मूंगफली खाएंगे। इसमें ये एक जुमला जो है, कौन सा? इसीलिए इंतहा भी आँख से देखना देखना कलूब के मुताबिक है। हाँ, ये आँख ज़्यादा कामिल है। नहीं ये और नज़रों का देखना कलूब के मुताबिक है। इस जुमले का क्या कुलूब मुराद के है? मुताबिक इससे क्या मुराद है? ये और एक जुमला नज़रों है। का देखना कुलूब के मुताबिक है। कुलूब का देखना था सफाई के मुताबिक, हाँ। कि कल कितना साफ है। जैसे शीशे की एग्जांपल दी, तो जितना शीशा साफ होगा उतना क्लियर नजर clear आएगा। डस्ट होगी तो नहीं नजर नहीं आएगा। नजर आएगा। जैसे लेकिन frosted नज़रों का देखना कलूब के मुताबिक है, ये इससे कैसे? क्या मतलब है? मेरे ख्याल में इससे मुराद ये हो सकती है कि कुलूब से मुराद इस जगह पे मार्फत ही ली जाएगी ना, फिर कि वही शीशे की सफाई सुथराई ली जाएगी कि जितनी आपकी मार्फत ज़्यादा होगी। देखिए ना, दीदार जब सब होगा बराबर तो नहीं होगा। शेख अकबर ने कहा कि वहाँ पर बंदा हक़ का जब दीदार करेगा, मतलब ये शायद हमने मार्फत क़यामत किताब में पढ़ा है, डिटेल सारी मौजूद है। हर बंदा अपने अकीदे के मुताबिक उसको नज़र आ रहा होगा। ये एक अजीब ही उसमें पहलू है, सबको एक चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो जो अकीदा है वो तो ज़ाहिर बात है, उसका तल्लक तो कल्ब से है, या कल्ब की सफाई सुथराई कह ले। तो जो उसने कल्ब में एक सूरत बनाई है जिसको एतकादी खुदा कहते हैं, उस एतकादी खुदा की सूरत के मुताबिक ही आपको उस जगह पे भी नज़र आएगा, और हर बंदे को डिफरेंट नज़र आएगा। एक यानी कि सब पे कोई एक नहीं है, जितनी इस्तेदादात मुख्तलिफ हैं उतने ही मतलब वो समझ ले कि मुख्तलिफ सूरतें होंगी, और है बेसिकली वो एक ही। तो शायद उसकी तरफ ही है, इत्तेकाद का तल्लक कल्ब से ही है, और वही सफाई सुथराई की तरफ ही बात लौटती है फिर दोबारा से। वो जो आपने बुक दी हुई है ना मुझे, वो प्रूफ रीडिंग वाली, उसमें भी यही, वो जो डिफरेंट मुकामात के मुताबिक जो मुकाशफात हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। उसमें टाइम एंड स्पेस का भी लिखा हुआ है, वक्त और जगह, तो वो भी है। तो मेरे ख्याल में वही चीज़ें कि हर बंदा अपना मुकाम, वक्त और जगह, उसके मुताबिक जो उसका अकीदा बना है वो उसके दिल में है, और आँख भी फिर एंड भी उसको वही दिखाएगी जो उसके अंदर जो था। उसके अंदर है। मतलब उसी देखिए ना, आँख भी तो कैद ही है ना एक लिहाज से। अगर हम आँख बेसिकली वो एक मतलब हिस्स, एक डेटा लेके आ रही है आपके पास, इंटरप्रेट तो फिर भी आपका कल भी कर रहा है। तो आँख खुद तो कुछ नहीं कर रही, वो तो परसीव कर रही है, बस वो एक डेटा ला रही है। डेटे को कौन इंटरप्रेट कर रहा है, वो फिर एट दी एंड कल्ब की तरफ ही बात जानी है। तो ये इसकी तरफ इशारा है। और नज़रों का देखना कुलूब के मुताबिक है। कुलूब वही एतकाद ही हुआ ना।
ٹھیک ہے جی، نیکسٹ چلتے ہیں جی آگے. یہ ختم ہو گیا. یہ تو ٹھیک ہے، یہیں تک ہے نا. ہاں یہ والا یہ بیان احسان ختم ہو گیا جی. اگر کسی دوست کا کوئی کوسچن ہے تو وہ کریں. ہم 2-1 منٹ وقفہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر نیکسٹ کنٹینیو کرتے ہیں. اس سے آگے والا جو بیان ہے وہ پڑھیں گے.